الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، تمہارا امتحان کریں گے، کچھ نہ کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک دے کر، کچھ تمہارے مالوں میں کمی کر کے، کچھ تمہاری جانوں میں کمی کر کے، کچھ تمہارے پھلوں میں کمی کر کے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے دین پر ڈٹنے والے ہیں، صبر کرنے والے، ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ وہ کون ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کسی بھی طرح کی مصیبت، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ان کا نقطہ نظر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے دین کے ماننے والے اور اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے، نظر یوں آتا ہے کہ پوری دنیا میں ابتلا اور آزمائش ان کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہماری زندگیوں کا انفرادی اور اجتماعی طور پر جو اس آزمائش اور اس ابتلا سے خالی ہو۔ خوف ہے تو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ رہی بات بھوک کی تو وہ تو ایک عرصے سے ہمارے پیچھے ہے، بات انفرادیت کی ہو یا بات اجتماعیت کی ہو۔ اللہ اکبر۔ مالوں میں کمی، جانوں میں کمی۔ اب تو 2 4 8 10 مسلمان مرے تو لگتا ہے بہت تھوڑے مرے ہیں۔ پوری دنیا میں اس قدر کثرت کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ون وے آر دا ادر، کسی ایک وجہ کی بنیاد پر یا دوسری وجہ کی بنیاد پر، کہ ہر روز مسلمان کم ہوتے جا رہے ہیں، جانوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ شاید احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ والثمرات، اور پھر جو کھیتی جو کچھ اگاتی ہے اس میں بھی ہر طرح کے ہمارے اوپر امتحانات اور آزمائشیں آئی ہوئی ہیں۔ یہ ہیں وہ حالات، میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا، یہ ہیں وہ حالات جو ڈٹنے کے دن ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جو ڈٹنے کا دور ہے، صبر کا دور ہے۔ صبر کے بارے میں الگ سے بہت دفعہ گفتگو ہو چکی، یہ بات اس کا معنی، اس کا مفہوم ذہن سے محو نہیں ہونا چاہیے۔ صبر ہے کیا؟ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، اور روک لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل سے روک لینا، یعنی صبر بے عملی کا نام نہیں ہے۔ صبر اپنے آپ کو اس فطری رد عمل سے روک لینے کا نام ہے جو انسان صرف اس لیے، انسان کے دل میں فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے کسی بھی واقعے کو دیکھ کر، کسی بھی صورتحال میں، چاہے وہ صدمہ ہو، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ انفرادی واقعہ ہو، چاہے وہ اجتماعی واقعہ ہو، ہر صورتحال میں انسان کے اندر ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس پر جو شخص اس کو صرف اس وجہ سے روک لیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو اس طرز عمل سے روک لیتا ہے جو فطری رد عمل اس کے اندر پیدا ہوا، تو اس کا نام صبر ہے۔ لہذا یہ کہیں ٹکرا جانے کا نام صبر ہے، کہیں اپنے آپ کو عمل سے روک لینے کا نام صبر ہے، کہیں چیخے نہ مارنے کا نام صبر ہے، کہیں زبان سے آواز نہ نکالنے کا نام صبر ہے، اور کہیں گلا پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو بتانے کا نام صبر ہے، کہیں فوج کے ساتھ یعنی آمنے سامنے لشکر ہوں تو فطری رد عمل یہ ہوتا ہے کہ بڑا لشکر ہے، بڑا دشمن ہے، بھاگ جائیں، وہاں ٹکرا جانے کا نام صبر ہے۔ یوں مختلف سچویشنز کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے اور ان کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے، اور اس اعتبار سے اس کا معنی ہے اللہ کے دین پر ڈٹ جانا۔ لہذا جو ڈٹ جائے گا وہ صابر ہے۔ ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اللہ اکبر، ڈٹنا اور استقامت یہی صبر ہے۔ جس نے زبان سے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، پھر ڈٹتا نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ نے کسی وعدہ، کوئی کامیابی کا وعدہ نہیں کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر حالات جیسے مرضی ہوں، جب ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ہر بات وہ ہوگی جو اللہ کا حکم ہے، پھر ہر بات وہ ہوگی، سچویشن جیسی مرضی ہو، میرے عزیز کی وفات ہو، میرا قریب ترین عزیز فوت ہوا ہو،
اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ چیخیں نہیں مارنی تو میں نے چیخیں نہیں مارنی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ گلا پھاڑ کے کفار کو جواب دینا ہے تو گلا پھاڑ کے جواب دینا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کرنی ہے۔ یہ ہے وہ طرز عمل جو قرآن سکھا رہا ہے کہ امتحان تمہارے اوپر آئیں گے، ان امتحانوں میں تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے، کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی ڈٹنا ہے، یہی صبر ہے کہ حالات جو مرضی ہوں اللہ ہم تیرے، ہماری زندگی ہماری موت فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر ہم اللہ کے ہیں تو مرنے اور جینے میں فرق کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں تو جھکتا ہوں تو اللہ کے لیے جھکتا ہوں، میں قربانی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں زندہ ہوں تو اللہ کے لیے ہوں، میں مروں گا تو اللہ کے لیے مروں گا، یہ ہے میری زندگی کا مشن۔ اگر اس پر مسلمانوں تم ڈٹے ہو تو قرآن تمہیں بشارت دے رہا ہے، پھر بشارت ہے، پھر خوشخبری ہے۔ اگر تم ڈٹو نہ، تمہارا یہ طرز عمل نہ ہو، تم اپنا موقف چھوڑ دو، تم اپنا سٹینڈ چھوڑ دو، تم اپنا نعرہ بدل لو، تم اپنی تقریریں بدل لو، تم اپنے موضوعات بدل لو، تمہارے اوپر تو امتحان آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم ڈٹتے کتنا ہو، خوشخبری تھی ڈٹنے پر، لیکن یہ تم نے کیا کیا؟ تم زمانے کی رو میں بہہ گئے۔ میں نے بڑے دکھ کے ساتھ پچھلے جمعے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت تاجکستان کے اندر، جس نے 50,000 لوگوں کی داڑیاں مونڈ دی ہیں، کیونکہ اب زمانے کا تقاضا یہ ہے، اب زمانے کی موج یہ ہے، لہذا جس نے زمانے کی موج کے، زمانے کی رو کے رخ پر بیٹھنا ہے، اس پر بہنا ہے، اس کو اب داڑیاں کٹوا کے اور داڑیاں مونڈ کے چلنا پڑے گا۔ اب جس نے اس زمانے کے رخ پہ چلنا ہے اس کو جہاد کا نام اپنی لغت سے نکالنا پڑے گا، اور جس نے چلنا ہے زمانے کے رخ پہ اس کو ماڈرن بن کے، اس کو لبرل بن کے، اس کے وزیر اعظم کو لبرلزم کا نعرہ لگا کے رہنا پڑے گا۔ اب اگر اسلام کا نعرہ لگائیں گے تو یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ بات ہو گئی، یہ پرانی بات ہو گئی جب اسلام کا نام لیا جاتا تھا۔ آج اگر اسلام کا نام لیا جائے گا تو یہ زمانے کا تقاضا نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹیز اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ مسلمانوں، اگر تمہارا طرز عمل یہ ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر۔ میری تڑپ ختم نہیں ہو رہی، میں نے پچھلا جمعہ بھی اسی موضوع پہ پڑھایا۔ مجھے میرے اندر جو آگ لگی ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ کسی وزیر اعظم کو پوری دنیا میں، کسی مسلمان وزیر اعظم کو یہ توفیق ہوئی ہو کہ کسی دینی تقاضے پر ڈٹنے کا اعلان کیا ہو اس ماحول کی وجہ سے، اگر نہیں کسی وزیر اعظم کو توفیق ہوئی تو انڈیویجولی، ذاتی طور پر ہم نے کوئی اپنی زندگی میں تبدیلی لائی ہو، ہم نے کوئی اپنی زندگی میں تبدیلی کی ہو کہ اس سے پہلے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نافرمانی کرتے تھے، آج کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ کبھی کسی داڑھی مونڈنے والے نے یہ اعلان کیا ہو کہ آج کے بعد میں اس سنت نبوی کو اپنے چہرے پہ سجاؤں گا، کہیں کوئی ایک واقعہ ہوا ہو تو ہم اللہ سے بشارت کی امید رکھیں؟ کوئی کہیں پہ کوئی ذاتی طور پر کسی گھر کا ماحول بدلا ہو، کسی گھر کا جو کنجر خانے کا ماحول ہے وہ سنت نبوی کے مطابق ہو گیا ہو، تو میں امید رکھوں کہ اس معاشرے کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے والی۔ اگر کچھ بھی نہیں بدلا، جو میں تھا میں وہی ہوں، جو تم تھے وہی ہو، تو پھر اللہ سے کیا انتظار کرتے ہو؟ کشمیر ڈے منا رہے ہیں، وہی ابتلا، وہی آزمائش، وہی خوف، لاکھوں کٹوائے ہیں ہم نے کشمیر میں، لاکھوں کٹوائے ہیں۔ کس وجہ سے؟ علاقہ لینا تھا۔ اگر یہ پہاڑوں کی جنگ ہے، کہتے ہیں کشمیر جنت نظیر، اگر یہ پہاڑوں کی جنگ ہے، اگر یہ علاقے کی جنگ ہے تو ہزار لعنت اس جنگ کے اوپر۔
یہ جنگ ہمارے دین کی جنگ ہے، یہ جنگ ہمارے کلمے کی جنگ ہے۔ ہمارا رشتہ کشمیریوں کے ساتھ پہاڑوں اور خوبصورت علاقے کا نہیں، ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارا خون ہے۔ اگر یہ رشتہ ہے تو انشاءاللہ جو لاکھوں کٹوائے ہیں وہ بھی شہید ہیں، تو پھر ڈٹے رہو تو بشارت ہے، وبشر الصابرین۔ لیکن ڈٹنا کس بات پہ؟ اللہ ہم تو لبرل ہو گئے، اللہ ہم تو مصلحت کیش ہو گئے، اللہ ہم تو مصلحتیں دیکھنے لگے، ہم تو مصلحت بین ہو گئے۔ اللہ اب ہماری لغت سے وہ چیزیں نکل گئیں جن کا نام ڈٹنا تھا۔ کشمیر ڈے منا کے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ یہ علاقے کی جنگ تھی تو جنہوں نے لڑی ان کو مبارک ہو، اور اگر یہ اللہ کے کلمے کی جنگ ہے تو ہمارا بچہ اس پر کٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس پر ڈٹنا اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، اس پر ڈٹیں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ کشمیر کبھی آزاد نہیں ہو سکتا اگر ڈٹو گے نہیں تو۔ اللہ تعالیٰ نے تو امتحان کیا ہے تمہارا، وہاں جو لاکھوں کٹے ہیں یہ بھی امتحان ہے، وہ جو ڈٹے ہوئے ہیں یہ بھی امتحان ہے۔ اگر ہم نے اس موقف پر نہیں ڈٹنا تو رہنے دیجئے، میری دست بستہ استدعا ہے کہ آج کے بعد کشمیر ڈے نہ منایا کریں۔ اگر اللہ کا دین ہماری ترجیح نہیں ہے، اگر ہماری ترجیح لبرلزم ہے، اس لیے کہ اس وقت تقاضا یہ ہے کہ ہم سب لبرل ہو جائیں۔ اللہ اکبر، نمازوں پہ تو پابندی لگی کہ 20 سال سے چھوٹا تاجکستان میں اگر مسجد جائے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، وہ تو پابندی لگی، پوری دنیا نے سنا۔ لیکن کہیں میں نے عرض کیا تھا کاش کہیں یہ پابندی بھی لگتی کہ اگر کوئی آدمی نماز کے وقت گھر میں یا کاروباری جگہ پر پایا گیا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کاش یہ بھی پابندی کہیں لگتی، پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، پھر کشمیر بھی آزاد ہوتا، پوری دنیا میں مسلمان عزت کے ساتھ لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہوتے۔ یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں یہ بے سبب نہیں ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے سب۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، تم خود کر رہے ہو سب کچھ۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو آج ابھی ترجیحات بدلنی پڑے گی، طرز زندگی بدلنا پڑے گا۔ کوئی حکمران نہیں بدلتا تو نہ بدلے، ہم جس کائنات کے، جس دھرتی کے حکمران ہیں، اپنی اس 5-6 فٹ کی کائنات کے، ہم تو اپنی ترجیحات بدلیں، ہمارا طرز زندگی تو آج کے بعد بدلے۔ اگر یہ بدل گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہماری منتظر ہیں، پھر کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، میں نے تو آزمایا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ تو امتحان کیا تھا، اپنوں کو آزماتا ہے، دوسروں کو نہیں آزماتا، اپنوں کو آزماتا ہے۔ بھلا یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو مصیبت میں میں یاد رہتا ہوں کہ نہیں رہتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی، اگر ڈٹنے والے ہو تو 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا، اگر ڈٹنے والے ہو تو 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا، اور اگر ڈٹنے والے نہیں، ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، ٹھیک ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ ہماری تو ترجیحات ہی بدل گئی۔ ہم نے اپنا گھر بچانا ہے، ہم نے اپنا کاروبار بچانا ہے، ہم نے جو مال کمایا ہے اس کو بچانا ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے، ہم نے اپنے بھائی بندوں کو بچانا ہے۔ اگر یہ ترجیحات ہیں، اور یہ ساری ترجیحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں یہ ترجیحات ہیں،
اگر یہ سب تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ تو اللہ کے راستے میں ڈٹنے کا، اللہ کے راستے میں مر مٹنے کا موقع ہے۔ کشمیر قراردادوں سے آزاد نہیں ہونا، کشمیر ٹکرانے سے آزاد ہونا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ امید رکھتے کہ پاکستانی فوج جس کا موٹو جہاد ہے، ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ داخلی خلفشار سے جو ہی یہ فارغ ہوگی تو کماندار صاحب اگر اللہ کی رحمت لینی ہے اور اس کلمے کی بنیاد پر کشمیر واپس لینا ہے تو ٹکرا جائیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ٹکرانا تو پھر انہی ذلتوں میں زندگی گزرے گی۔ کوئی وعدہ نہیں اللہ کا، کوئی نہیں کشمیر ملنا، نہ کشمیر نہ کشمیری، پھر وہ بیچارے ادھر مرتے رہیں گے، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، یہ کبھی نہیں ملنا۔ وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہیں تو تمہارے سبز جھنڈے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اگر تمہاری محبت میں گرفتار ہیں تو تمہارے لبرلزم کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اگر تمہاری محبت میں، پاکستان کی محبت میں گرفتار ہیں تو وہ کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ اور یہ رشتہ انسان کو سود و زیاں سے آزاد کرتا ہے، یہ انسان کو زندگی موت کے اس بندھن سے آزاد کر دیتا ہے جب یہ رشتہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ یہ رشتہ ہے، اور اگر یہ رشتہ ہوگا تو کامیابیاں ہماری ہیں، وگرنہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ اللہ، مسلمان بیچارے، داڑھی والے، ایمان والے اور مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنے والے، پوری دنیا میں ابتلا کا شکار ہے، پوری دنیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث اور صحیح حدیث دیگر کتابوں میں موجود، مسند احمد وغیرہ میں، نسائی وغیرہ میں موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ لوگوں نے سن رکھی، لیکن اندازہ کیجئے ہم کہاں ہیں، اپنی پوزیشن کا اندازہ کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خوشخبری دے رہے ہیں، ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد ایک ڈٹنے کا دور آنے والا ہے، اس دور میں ڈٹنا ہوگا بڑا مشکل، کقبض علی الجمر، اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہے۔ کوئی ڈٹ کے تو دیکھے، لیکن اجر اس کو اتنا ملے گا جیسے 50 صحابہ جتنا اجر۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی، یہاں یہ بھی فرمایا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها۔ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے لوگ وہ تمہارے اوپر پل پڑیں گے، تمہارے اوپر جھپٹ پڑیں گے، ایسے جیسا بھوکے جو بھوک سے بےتاب ہوں ان کے سامنے کھانا آ جائے تو جس طرح بھوکے کھانے کو پڑتے ہیں، اس طرح پوری دنیا کے لوگ تمہارے اوپر پل پڑیں گے۔ اللہ اکبر، تمہارے اوپر آ کے جھپٹ پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابی پوچھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھوڑے ہوں گے؟ من قلت نحن یومئذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کیا ہے؟ ہماری تعداد تھوڑی ہوگی جو پوری امتیں ہمارے اوپر آ کے حملہ کر دیں گی اور سارے مسلمان بیچارے وہ ترنے والا بن جائیں گے، تھوڑے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، تھوڑے نہیں ہوگے تم، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تو بڑی تعداد ہوگی اس دن۔ اس دور میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً، اللہ اکبر۔
کل غصاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جیسے گرد و غبار سیلاب کے آگے نہیں جاتا، خس و خاشاک تنکے جیسے سیلاب آ رہا ہو اور اس کے آگے تنکے بہتے چلے جاتے ہیں، فرمایا تمہارے حالات یہ ہوں گے، تم اس خس و خاشاک کی طرح ہوگے، جس طرح سیلاب آتا ہے تو خس و خاشاک بہ جاتا ہے، اس طرح تم بھی بہ جاؤ گے۔ نہیں بہ رہے ہم، بہ رہے جدھر ہمیں زمانہ چلانا چاہتا ہے ہم چل رہے۔ وہ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ تاتاریوں کے دور میں تو وہ تلوار گھر لینے جاتا تھا نا، کہ مسلمان کو دیکھ کر وہ کہتا تھا کھڑے رہو میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، تلوار کوئی نہیں ہے میرے ہاتھ میں، اور وہ گھر جاتا تھا تلوار لینے، اور خوف کا عالم یہ تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ خوف کا عالم یہ تھا کہ مسلمان وہاں سے ہلتا نہیں تھا کہ تاتاری گھر تلوار لینے گیا ہے اس نے آ کے مجھے قتل کرنا، جاتا نہیں تھا کہیں، خوف اتنا تھا۔ آج تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی ہمیں کہتا ہے کہ مجھے تجھے قتل کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم خود کر لیتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں تمہیں یہ زحمت کرنے کی، گھر جاؤ گے تلوار لاؤ گے، بڑی زحمت اٹھانی پڑے گی تمہیں، ہم خود اپنا سر پیش کیے دیتے ہیں۔ جب حالات یہ ہوں تو ڈٹنے والا کہاں سے آئے گا؟ فرمایا تمہاری حالت یہ ہوگی جیسے خس و خاشاک کی طرح، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ فرمایا پھر وضاحت کی اس کی، اللہ اکبر، وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت ہی نکال دے گا، وہ جو تم سے ڈرتا تھا نا دشمن، اللہ اکبر اب نہیں ڈرے گی۔ وہ کیوں ڈرے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس سے ڈرانا تھا وہ تو اسلحہ تھا، جس سے ڈرانا تھا وہ تو قوت تھی، جس سے ڈرانا تھا وہ تو ایٹم بم تھا۔ تو جب ہم نے دشمن کو بتا دیا کہ ہم نے ایٹم بم کوئی نہیں چلانا، چلانے کے لیے نہیں بنایا، ایٹم بم ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا، جب ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس کو نہیں چلانا۔ اللہ اکبر، جب ہم نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا تو پھر ہم سے کیوں ڈرے بھائی؟ وہ قرآن نے تو کہا تھا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم اگر ان کو ڈراؤ گے، اپنا اسلحہ رکھو گے تیار، تو وہ دشمن بھی ڈر جائیں گے جو سامنے ہیں، اور وہ دشمن بھی ڈر جائیں گے جو سامنے نہیں ہیں، سب ڈر جائیں گے۔ اور یہ وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اللہ نصرت بالرعب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھے خاص خصوصیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی نا، اس میں ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا مجھے اللہ نے دشمن پر ایسا رعب عطا فرمایا ہے کہ میں 1 مہینے کی مسافت میں ہوں تو دشمن مجھ سے ڈرتا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینہ ابھی دور ہے تو دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اور میری امت کو اللہ نے یہ خاص حکمت، یہ خاص خصوصیت عطا فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دور جب آئے گا نا، وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، کوئی نہیں ڈرے گا مولوی سے، سب ختم، ہیبت ہی ختم، رعب ہی ختم، خس و خاشاک کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، راجیو گاندھی کے دور میں جب ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی کی تھی، جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، جنگ، تو ضیاء الحق نے جا کے راجیو گاندھی کے کان میں کیا کہا تھا؟ اللہ، اب تو رپورٹ ہو گیا ہے، اب تو جگہ جگہ اخباروں میں صحافیوں نے لکھ دیا، لیکن اس وقت یہ سیکرٹ تھا، آف دی ریکارڈ بات تھی کہ
جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور اچانک جو ہے ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے چلا گیا. اب اس کو کرکٹ ڈپلومیسی کا نام دیا گیا پوری دنیا میں, اور وہ ڈپلومیسی تھی کیا ویسے بھائی دبے. کرکٹ میچ دیکھنے گیا, پروٹوکول کا تقاضا ہوتا ہے انٹرنیشنلی کہ اگر کسی ملک کا سربراہ آیا ہے تو سربراہ اس کا استقبال کرے گا اور اس کو پروٹوکول دے گا. تو جب راجیو گاندھی ضیاء الحق کو جہاز پہ چڑھانے آیا ایئرپورٹ پہ, تو اب رپورٹ کرنے والے صحافی کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے اس کا بازو پکڑا اور اس کو سائیڈ پہ لے گیا. سائیڈ پہ لے جا کے 2 منٹ کی کوئی بات کی اور بات کرنے کے بعد واپس آ کے جہاز میں بیٹھ گئے اور ہم آ گئے. تو جنگ کے بادل تو منڈلا رہے تھے. تو صحافی کہتے ہیں کہ ہم نے ضیاء الحق سے پوچھا کہ اب کیا بنے گا جنگ کے بارے میں, تو ضیاء الحق نے کہا جنگ نہیں ہوگی, بے فکر ہو جائیں, جنگ نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں اتنے یقین سے آپ کیسے کہہ سکتے, انہوں نے تو فوجیں ڈپلوائے کی ہوئی ہیں, تو جنگ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں میری بات ہو گئی ہے اس سے, راجیو گاندھی سے بات. کیا بات ہوئی ہے؟ کہتے ہیں بس میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس ایٹم بم ہے. راجیو گاندھی نے کہا تھا ہاں ہے. تو میں نے پوچھا اگر ہماری جنگ ہوئی آپس میں تو ایٹم بم چلاؤ گے؟ تو اس نے کہا نہیں ہم ایٹم بم نہیں چلائیں گے. تو میں نے اسے کہا ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے لیکن اگر جنگ ہوئی تو ہم چلا دیں گے. تو بس میں نے اس کو بتا دیا کہ ہم چلا دیں گے, اب جنگ نہیں ہوگی. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, تیار کر کے دکھاؤ دشمن کو, چلاؤ نا, لیکن کہو تو صحیح کہ ہم نے چلانے کے لیے بنایا ہے, پھر ڈرے گا نا دشمن. اگر تم یہ کہو گے کہ ہم نے تو اس کو بھائی سنبھالنے کے لیے بنایا ہے, تو پھر وہ کبھی نہیں ڈرے گا. اس کو ڈرانا ہے, اپنا رعب قائم رکھنا ہے. تو کوئی بات نہیں, آپ کے پاس جو بھی ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا لازماً ایٹم بم ہونا چاہیے, جو بھی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ, جتنی بھی طاقت ہے, جتنی استطاعت ہے. اگر کچھ بھی نہیں, میں تو کہتا ہوں خالی ہاتھ بھی ہو تو ڈوڑے کو تیل مال کے رکھیں, تو اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں تمہارا رعب ڈال دے. اس کو پتا ہو کہ یہ کچھ کر دیں گے. آپ کو پتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے مدائن فتح کیا تو دریائے فرات کے اس کنارے پہ مسلمان تھے, اس کنارے پہ مجوسی تھے ایرانی, اور مہینہ بھر فوجیں بیٹھی رہیں, اور وہ دریا پہ پل کوئی نہیں تھا. ان کو یقین تھا کہ یہ دریا میں سے پار کر ہی نہیں سکتے, دریا گہرا ہے, بہت تیز بہاؤ ہے, یہ کراس کر ہی نہیں سکتے, لہذا وہ بے فکر تھے. لیکن وہ دیکھتے تھے روزانہ ان کو. دیکھتے کیا تھے؟ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ روزانہ ان کو جب مسواک کرتے دیکھتے تھے نا مسلمانوں کو, سوری نماز کے وقت مسواک کرنا شروع کر دیتے, تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یہ دانت کیوں تیز کرتے ہیں, یہ روزانہ 5 وقت دانت تیز کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے. ایسی ہیبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بٹھائی. جب مسلمانوں نے اس میں گھوڑے ڈال دیے نا دریا میں, اللہ, تو بھی ان کو یقین تھا کہ ان کے گھوڑے ڈوب جائیں گے یا بہہ جائیں گے, یہ پار نہیں اتریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی رحمت, جب گھوڑے پار نکلنا شروع ہوئے تو تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے, مدائن فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو جنگ نہیں لڑنا پڑی, وہ دوڑ گئے, کوئی نہیں بچا, کیونکہ پہلے ہی خوفزدہ تھے کہ دانت انہوں نے تیز کیے ہوئے اور وہاں سے نکل آئے ہیں. تو فارسی میں یہ کہتے تھے دیوان آمدند, دیوان آمدند, دیو آ گئے ہیں, بڑے بڑے جن آ گئے ہیں, بھاگو نکلو, اور دیوان آمدند کہتے کہتے وہاں سے بھاگ گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر جب ایک وقت آئے گا وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ, تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت ختم ہو جائے, کوئی نہیں ڈرے گا تم سے. اللہ والے ہوں تو کوئی ڈرے نا, جب اللہ والے ہی نہیں ہیں تو اللہ کی مدد کہاں سے؟ جب اللہ کی مدد کوئی نہیں تو کوئی ڈرے کیوں؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ساتھ آپ نے ایک اور بات فرمائی, ان کے دلوں سے تمہارا خوف نکل جائے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور تمہارے دلوں میں بھی ایک بیماری اللہ تعالیٰ پیدا کر دے, سارا
سارا کام اس بیماری کی وجہ سے خراب ہو. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومل وہن، یہ وہن کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. جب مسلمان دنیا سے محبت شروع کر دیتا ہے اور موت سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، موت سے نفرت شروع کر دیتا ہے، تو ذلت و خواری اس کا مقدر بن جاتی ہے. اللہ اکبر. ہم نے تو اپنے نعرے ہی بدل دیے. ہم نے تو وہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، وہ شعر پڑھنے ہی بند کر دیے. ہمارا تو پورا طریقہ کار ہی بدل گیا، ہماری لغت بدل گئی، ہماری تقریروں کے موضوع بدل گئے. تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے بھائی؟ تمہارا خوف دشمن کے دلوں میں کیوں آئے؟ اگر ایمان ہے تو اللہ ایک سوال کرتا ہے. 5 فروری یوم کشمیر، اللہ تعالیٰ تم سے اور مجھ سے، ہم سب سے سوال کر رہا. پاکستانیوں، کشمیر کا دن منانے والوں، اللہ کے سوال کا جواب دو. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا. تمہیں کیا مار پڑ گئی اسلام کا نام لینے والوں؟ ما لکم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سوال پوچھ رہا ہے. میں بھی جواب دوں اللہ کو اپنی حیثیت میں، آپ جواب دیں اپنی حیثیت میں، اور ہمارے ملک کے حکمران جواب دیں اپنی حیثیت میں، اور ہماری فوجوں کے کمانڈر جواب دیں اپنی حیثیت سے. کیوں نہیں لڑتے؟ جب قریبی بستی کے لوگ، یہ کشمیر، وہ بیچارے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، کمزور مرد، کمزور عورتیں، بچے، وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں، ہمیں نکال ہی دے اس بستی سے. جب یہ آوازیں تمہیں آ رہی ہیں تو تمہیں لڑنے سے روکا کس چیز نے ہے؟ تمہیں مار کیا پڑی ہے؟ یہ اللہ کا سوال ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. اس سوال کا جواب اگر ہمارے پاس ہے تو پھر امید رکھیں رحمتیں دنیا میں بھی ہوں گی، رحمتیں وہاں بھی ہوں گی. اور اگر اس سوال کا جواب کوئی نہیں ہے تو پھر ہمارے دلوں میں وہن آ چکا ہے. پھر ہمیں دنیا کی محبت اور کراہیت الموت، موت سے نفرت. تو پھر یاد رکھیے موت سے بچا کوئی نہیں ہے، چاہے کوئی گھر بیٹھا ہے تو بھی موت سے نہیں بچ سکتا. اگر یہ موٹو آج اپنا لیا اس سارے ماحول میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تیری طرف لوٹ کے آنے والے، زندہ رہے تو بھی تیرے، مر گئے تو بھی تیرے. اگر یہ موٹو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ بھی عطا فرمائے گا، دشمن کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت بھی واپس آئے گی. یہی ایک طریقہ ہے، یہی موٹو ہے اللہ کے قرآن کا، اور یہی پیغام ہے یوم کشمیر کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، سچا مسلمان بنائے، کھرا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کو قوت اور طاقت عطا فرمائے اور ان کو اتحاد اور اتفاق نصیب کرے تاکہ ہم عالم کفر کا مقابلہ کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.